بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں گوہر بٹ شائستہ کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ سب سے پہلے درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن ضرور دبا دیں تاکہ آپ تک میرا ویلاگ بر وقت پہنچ سکے۔ خبر یہ ہے کہ عمران خان جو سابق وزیر اعظم ہیں پاکستان کے اور پی ٹی آئی کے چیئرمین ہیں، ان کو کسی بھی لمحے گرفتار کیا جا سکتا ہے۔ یہ مخبری بھی کی ہے ایک بندے نے، اور پی ٹی آئی کو لالے بھی پڑ گئے ہیں عمران خان کی جان کے۔ یہ سارا معاملہ کیا ہے اس پر میں بات کروں گا، لیکن اس سے پہلے میں آپ سے عرض کروں کہ قمر زمان قاہرہ صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کے بڑے ایک سیزنڈ قسم کے پولیٹیشین ہیں اور بڑے ہی سلجھے ہوئے آدمی ہیں۔ انہوں نے ایک بات کی ہے آج، انہوں نے یہ کہا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز یعنی آصف زرداری صاحب اور میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ 10 سال تک آئندہ اکٹھے مل کر چلنا چاہتے ہیں، اور اس کے لیے وہ یہ خواہش ہے ان کی۔ اور انہوں نے کہا کہ جناب 2023 سے قبل انتخابات ہونے کے کوئی امکانات موجود نہیں ہیں، نیوٹرل فی الحال نیوٹرل ہیں، اور امید کی جانی چاہیے کہ وہ نیوٹرل ہی رہیں گے۔ یہ گجرات میں وہ گفتگو کر رہے تھے۔ اس میں جو سب سے اہم بات ہے وہ 10 سال اکٹھے چلنا ہے۔ میں اس کے اوپر کچھ سوالات جو ہیں وہ اٹھانا چاہتا ہوں، کیونکہ 10 سال اکٹھے چلنے والا جو کام ہے نا، یہ سیاست میں نہیں ہو سکتا۔ سیاست جو ہے وہ تو اگلے منٹ کا نہیں پتہ لگتا بہو جی، آپ چیزوں کو پلان کرتے ہیں اپنے اعتبار سے، لیکن ظاہر ہے سیاست زندگی کی طرح ہوتی ہے اور وہ آگے پیچھے ہو جاتی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا پروجیکٹ عمران خان لانچ کرنے والے جو لوگ تھے، انہوں نے بھی 10 سال کے لیے عمران خان کو لانچ کیا تھا۔ تب بھی یہ باتیں ہو رہی تھی کہ جناب عمران خان آئندہ 10 سال بھی رہیں گے۔ لوگ کہتے تھے کہ 2023 تو بعد نہیں سر، 2023 تو 2028 تک، یعنی 2018 سے 2028 تک عمران خان رہے گا۔ یہ لوگوں کی خواہشیں تھیں، پلاننگ بھی انہوں نے بڑی پکی کی تھی پائیں۔ یہ جو سوشل میڈیا کے اوپر آپ دیکھتے ہیں کہ عمران خان چھایا ہوا ہے اور اس کا ٹویٹ آتا ہے یا اس کے چاہنے والے کسی بندے کا ٹویٹ آتا ہے تو اس تو بعد جناب مشین کو مدی ہے اور لائکس اور ری ٹویٹس ہی چلتے رہتے ہیں۔ اس کے پیچھے سر پاکستان کے غریب عوام کا 80 ارب روپیہ خرچ ہوا ہے سر۔ یہ میں بالکل آپ کو وہ جو ہے نا مستند ذرائع سے یہ بات بتا رہا ہوں۔ 80 ارب روپیہ سر خرچ کیا گیا دو بہت ہی بڑی ہستیوں نے، پیسے ادھر ادھر اکٹھے کر کے، جو کہ ہمارے ٹیکسوں سے جاتے ہیں ان کو، اور وہ ہائیبرڈ نظام سارا قائم کیا اور کہا یہ گیا کہ جناب ہم 5th جنریشن وار جو ہے وہ لڑے ہیں۔ یہ وار لڑنی تھی سر انڈیا کے خلاف، پاکستان دشمنوں کے خلاف، لیکن وہ وار جو ہے وہ پاکستان میں جمہوریت چاہنے والوں اور ووٹ کو عزت دینے والوں کے خلاف لڑی گئی۔ اور آج وہی وہ جو لڑائی ہے، وہی جو وار ہے، وہی جو 5th جنریشن کے نام پر قائم کیا جانے والا ایک ہائیبرڈ نظام ہے سارے کا سارا، یعنی جو کیا کہنا چاہیے ٹویٹر، فیس بک، واٹس ایپ اور جتنے انسٹاگرام اور جتنی ساری جگہوں کے اوپر آپ عمران خان اور ان کے چاہنے والوں کی بے تحاشا فالوئنگ دیکھتے ہیں اور بے تحاشا ان کے لائکس اور ری ٹویٹس دیکھتے ہیں، وہ سارے کا سارا جو ہے وہ آئین کے تحت بننے والی حکومت جو ہے، موجودہ حکومت، اس کے خلاف وہ سارا کچھ استعمال ہو رہا ہے۔ اور عمران خان ٹویٹر کے اوپر سر وزیر اعظم ہے سر، باقاعدہ طور پہ آپ وہاں پر موجودہ وزیر اعظم کے جو ٹویٹ ہوتے ہیں ان کو لائکس ملتے ہیں 1800 ہوتے ہیں، عمران خان گیا ہوں 18,000 ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ بلکہ ان کا کوئی چاہنے والا، کوئی ایک ماڑا موٹا چاہنے والا جو کبھی ایم این اے ایم پی اے نہیں بنا، جو کبھی کونسلر نہیں منتخب ہوا سر، اس کا اگر ٹویٹ آتا ہے تو سر اس کو جو لائکس اور ری ٹویٹس مل رہے ہوتے ہیں، بندہ پریشان ہو جاتا ہے کہ اتنے زیادہ۔ تو وہ ایکچولی وہ سارے کا سارا ایک فکٹیشیس نظام ہے جو قائم کیا گیا تھا، اور وہ قائم جو کیا گیا تھا وہ مقصد میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ وہ تھا پاکستان کے خلاف جو دشمن تھے ان کے خلاف، لیکن یہاں پر جو جمہوریت اور آئین کی بات کرتے تھے ان کو پاکستان دشمن سمجھ لیا گیا اور ان کے خلاف یہ نظام اب استعمال کیا جا رہا ہے۔ یہ جنہوں نے قائم کیا تھا وہ تو اپنے عہدوں پر قائم نہیں رہے، لیکن وہ جاندے جاندے چابی پائن پھڑا گئے، یعنی عمران خان ہو تو وہ پائن سارا کچھ استعمال ہو رہا ہے۔ یہ اس کی اصل کہانی ہے۔ تفصیلات مزید بھی بہت ساری ہیں، لیکن چلیں جانے دیں، وہ پردہ نشینوں کے نام ہیں اور خام خواہ انہوں نے چھیڑن دی کی لوڑ ہے، ہوں بیچارے اپنے کیے دے شرمندہ نے۔ اچھا میں وہ 10 سالہ پروجیکٹ اور 10 سالہ منصوبے کی بات کروں، 2008 میں جب آصف زرداری صاحب آئے تھے لاہور کے اندر انتخابات کے بعد، تو پھر مجھے اچھی طریقے سے یاد ہے کہ آصف زرداری صاحب جاتی عمرہ گئے تھے، وہاں پر ملاقات ہوئی تھی میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ ان کی، اور وہ دونوں کچھ دیر کے لیے، کوئی آدھے گھنٹے کے لیے ایک گاڑی کے اندر جا کر بند ہو گئے تھے۔ گاڑی بالکل سڑک کے اوپر کھڑی تھی، میاں نواز شریف کی رہائش گاہ کے جو ایک سامنے ایک سڑک سی گزرتی ہے، رہائش گاہ بڑی وڈی پائے نا، بہت وڈی جاتی عمرہ، جن کو نہیں پتا میں ان کو بتا دوں کہ کئی سو ایکڑوں پہ مبنی محیط ہے وہ فارم ہاؤس۔ لوگ کہتے ہیں 1800 ایکڑ پہ،
ہے, پتہ نہیں, ویسے مجھے ایگزیکٹ نہیں پتہ, لیکن وہ واہ سارے ایکڑ میں. تو وہ اندر جو ایک راستہ بنا ہوا, وہاں پر وہ درختوں کے نیچے ایک کھڑی تھی گاڑی, وہاں پر انہوں نے آپس میں کوئی بات کی. بعد میں پھر ایک بندے نے مخبری کی, بلکہ مخبری کیا کی, یہ دونوں سائڈ سے ہمیں بتا دیا گیا طریقے کے ساتھ, جو قابل اعتماد صحافی تھے, نام نہیں لینا, تو اج تک نام نہیں لیتا سر جنہوں نے بتایا تھا, لہٰذا اعتبار کر کے وہ گل دسی جا سکتی, میں نام میں ابھی بھی نہیں لوں گا. تو اسی وقت یہ اس خاکسار نے خبر دی تھی کہ 5 سال تیرے تے 5 سال میرے, 10 سال کا تبھی منصوبہ بن گیا تھا, اور پھر وہ 10 سالہ جو منصوبہ تھا اس پر عمل درآمد کیا گیا, لیکن ادھے ڈیویٹ کیتا میاں نواز شریف نے, کیونکہ ان کو یہ لگا کہ آصف زرداری صاحب جو ہیں وہ اپنے منصوبے سے ڈیویٹ کریں. تو یہ ایک شک کا عنصر تھا جس نے پھر آصف زرداری کے خلاف میاں نواز شریف کو کالا کوٹ پوا کے, تو وہ حسین کا نساء والا کیس جو ہے اس میں سپریم کورٹ میں پہنچا دیا تھا, آپ کو یاد ہوگا. اور پھر یہ جو شہباز شریف صاحب وزیر اعظم ہیں, جن کو آصف زرداری صاحب نے پورا پلان کر کے وزیر اعظم بنایا ہے, یہ چلانگے پکھیاں والا سین کر رہے تھے یہ مینار پاکستان میں لوڈ شیڈنگ کے خلاف. تو یہ والا ایک معاملہ جو ہے وہ تب ہوا تھا. تو 10 سالہ منصوبہ تب بھی بنا تھا, لیکن درمیان میں لڑائی آ گئی. پھر یہ وقت بھی آیا کہ نواز شریف کے بارے میں آصف زرداری نے ایک انٹرویو میں کہا کہ ان کے ساتھ تو میں جنت میں بھی نہیں جاؤں گا. ٹھیک ہے, یہ اس طرح کے معاملات ہو جاتے ہیں. تو یہ جو کائرہ صاحب کہہ رہے ہیں, بالکل دونوں پارٹیز کے جو سربراہ ہیں ان کی ایسی خواہش ہوگی, انہوں نے اس پہ بات بھی کی ہوگی, میں اس بات سے انکار نہیں کرتا. کائرہ صاحب جو ہے نا وہ ایک ایسے آدمی ہے جو جھوٹ نہیں بولتے, سچ پاویں پورا نہ بولنا, وہ صاف کہہ دیتے کہ یار میں تمہیں تے بارے کچھ نہیں دسنا, لیکن وہ جھوٹ بالکل نہیں بولتے. ظاہر ہے ان کا ایک اپنی قیادت کے ساتھ اعتماد کا رشتہ ہے, تو ان کی یہ بات درست ہوگی, لیکن قابل عمل نہیں ہے سر. اگر اس بات کو میں تسلیم کر لوں تو اس کا مطلب ہے کہ دونوں پارٹیز نے تسلیم کر لی ہے اس بات کو کہ عمران خان آئندہ 10 سال تک پاکستان کی سیاست میں رہیں گے اور وہ ان کے خلاف رہیں گے. کیا اس کا مطلب میں یہ سمجھ لوں کہ وہ یہ طے کر بیٹھے کہ یہ ساڑھے خلاف ہے تو 10 سال اسی دے خلاف ہی لڑنا ہے؟ کیونکہ اگر عمران خان کا عنصر درمیان میں سے نکال دیے جاتے پھر یہ دو ہی پارٹیاں نے نا جڑی ایک دوسرے دے مخالف آنی ہیں انتخابات میں. ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ پھر عمران خان نہیں ہوگے تو پھر سیٹ ایڈجسٹمنٹ کرتے پھریں گے, ایسا تو نہیں ہوگا. پھر دوسری بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ اگر 10 سال تک رہیں گے تو پھر یہ کیسے پاسبل ہے کہ یہ مل جل کے حکومت کرتے رہیں گے سر؟ عمران خان نے تو پچھلے 50 دن جزاب پائی رکھا ہے, تو اگر وہ 10 سال مزید اسی طرح ان کے خلاف رہیں گے تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ حکومت جو ابھی اتنی ڈری ہوئی ہے, معذرت کے ساتھ کسی کو برا لگے اچھا لگے, لیکن شہباز شریف صاحب نے جو اب تک ایکٹس کیے ہیں, آج بھی جو انہوں نے فارمولہ دیا کہ جناب سارے اسٹیک ہولڈرز کو بلاؤ تو بیٹھ کے اکنامک چارٹر کرتے ہیں اور جناب بیٹھ کے آئندہ کا روڈ میپ تیار کرتے ہیں. یار کیڑے سٹیک ہولڈر؟ یہ جو پارلیمنٹ ہے سر یہ سٹیک ہولڈر ہے سر پاکستان کی, معذرت کے ساتھ یہ آئین میں جو لکھا ہوا ہے وہی سٹیک ہولڈر ہیں. باقی فوج کو آپ بار بار دعوت دیتے ہیں مذاکرات کریں, بیٹھ کے بات کریں, یا عدلیہ کو, یہ پہلے بھی آپ باتیں کرتے رہے ہیں, تو وہ سر ان کو اگر آپ سٹیک ہولڈر بنائیں گے تو پھر سر انہوں نے الیکشن بھی لڑا دیں, پھر ان کو آپ پارلیمنٹ کے اندر بھی لے آئیں. پھر یہ مطلب یہ جو بات ہے یہ تو بڑی عجیب سی مجھے لگی ہے شہباز شریف صاحب کی کہ سب کو مل بیٹھ کر پاکستان کے لیے سوچنا چاہیے. پائن آئین ہی چلی ہے, جن نے جو سوچنا ہے, جن نے جو کرنا اس کے مطابق ویکٹ کرتا جائے, پاکستان ترقی کر جائے گا. اگر آپ اس سے ہٹیں گے, جڑا بھی نواں آپ چارٹر کرنے کی کوشش کریں گے, وہ چارٹر جڑا نا پھر وہ چارٹر تیارا ہی بن جائے گا پائن, پھر جدے ہاتھ جدھر اسٹیئرنگ ہوئے گا وہ جدھر مرضی گھمائی پھرے گا. بس اتنی سی بات ہے. اور اس قسم کی تجاویز میرا خیال ہے سوچ سمجھ کے دینی چاہیے. پتہ نہیں کیوں وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. مجھے تو وہ ان کی تجویز جو ہے نا وہ بڑی ایک آئین سے ڈیویٹ کرنے والی لگی ہے. اب کسی کو اچھا لگتا ہے, کسی کو برا لگتا ہے, ان کی مرضی ہے, مگر جو میں سمجھ رہا ہوں وہ میں بات کر رہا ہوں, کیونکہ یہ پہلے بھی اس طرح کی باتیں کی گئی تھیں اور جس کے نتیجے میں پھر اگلے نے چارٹر تیارہ سنبھال لیا بھائی, پھر چارٹر تیارہ اڑیا اور اڑدے انج کر کے پھر بنی گلا جا کے لینڈ ہو گیا. تو ضروری نہیں ہے کہ آپ ہر دفعہ جو ہے نا وہ مطلب لکی ہوں. ایوری ڈے از ناٹ سنڈے میاں صاحب. سو پلیز اس بات کو سمجھیں, آئین کے اندر رہیں اور آئین کے تحت ہی چلیں. اسی میں پاکستان کی بقا, اسی میں جمہوریت کی بقا ہے, اسی میں اوریجنل سیاسی جماعتوں کی بقا ہے, اور اسی میں آپ کو اقتدار کی واری لب سکتی ہے. اگر آپ جو ہے وہ اس طرح کے جس طرح کے فارمولے آپ دے رہے ہیں
اس طرف جائیں گے چیزیں بہت زیادہ خراب ہو جائیں گی. لیکن اس کے جو میرے خیال کے خلاف جو لوگ آرگومنٹ دیتے ہیں, جو میاں شہباز شریف کی بات سے متفق ہیں, ان کا کہنا یہ ہے کہ اگر ہم سب کو آن بورڈ نہیں لیں گے تو پھر مختلف قسم کے فیصلے عدالتوں سے آئیں گے, مختلف قسم کی ڈیمانڈز جو ہیں وہ مختلف جو ہیں سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کے ادارے ان کی طرف سے آئیں گی, اور پاکستان کے معاشی حالات جو ہے نا ہر ایک دی ڈیمانڈ پوری کرنے دی اجازت نہیں دیں. لہٰذا انہوں نے اون بورڈ لینا اور ایک چارٹر کرنا کہ جناب آپ مہربانی کریں اس جو ہے نا اس میں رہیں اپنے دائرہ کار میں, اور حالات کو دیکھ کے فیصلے لیں تو پھر بہتر ہوگا. تو یہ وہ ایکچولی کہتے ہیں کہ ان کا مطلب یہ تھا, لیکن میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ یہ مطلب نہیں تھا ان کا. اور جو آئین ہے وہ سب کی سر کارکردگی کو اور ان کے جو کام کرنے کا طریقہ کار ہے اس کو واضح کر دیتا ہے کہ عدلیہ نے کیا کرنا ہے, فوج نے کیا کرنا ہے, سیاستدانوں نے کیا کرنا ہے, پارلیمنٹ کا کیا کام ہے, ایگزیکٹو کا کیا کام ہے, یہ جو بیوروکریسی ہے اس نے کیا کرنا ہے. یہ سارا کچھ ادھر لکھا ہے اور اس کے اوپر یہ عمل ہوگا تو پاکستان ترقی کرے گا. خیر بات دوسری طرف نکل گئی. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کائرہ صاحب کے مطابق 10 سال کے لیے انہوں نے اکٹھے مل کے چلنے کی خواہش رکھی ہے یا فیصلہ کیا ہے, تو پھر عمران خان بھی 10 سال گا پائیں موقع پہ موجود ہے گا جی, ٹھیک ہے, اور اس کو پھر آپ ہٹا نہیں سکیں گے. اس لیے بہتر یہ ہے کہ اس طرف نہ جایا جائے, اپنی اپنی سیاست کرو تاکہ لوگوں کی خدمت ہو سکے. بال ان کی پارٹی ہے سر, وہ جو چاہے کریں, اس پہ آپ کچھ نہیں کہہ سکتے. عمران خان کی جو میں نے شروع میں کہا گرفتاری متوقع ہے, کسی بھی لمحے ہو سکتی ہے سر. خطرہ میں نے نہیں پیا سر, یہ خطرہ جو ہے یہ میں نے جو بات کی ہے یہ شیخ رشید صاحب کی ایک مخبری ہے جو انہوں نے کیا ہے کہ جناب اگر عمران خان کو گرفتار کیا گیا تو پھر اس ملک میں کچھ ہوگا, کچھ اور ہوگا. یہ جو بات ہے نا سر, میں نے تھوڑا جا الرٹ کیتا, میں نے پھر ذرا چیک کیا, ادھر ادھر گھوڑے دوڑائے. میں کہا بھائی نا کیوں لگا ہے, شیخ رشید صاحب کی فرما رہے ہیں. اور انہوں نے کہا کہ دیکھیے بات یہ ہے کہ 24 مقدمات ہیں عمران خان کے خلاف, اگر فرض کرتے 12 مقدمات ہیں, 2 مقدمات ہیں, 10 مقدمات ہیں, ان پر ان کو 25 جون تک راہداری ضمانت ملی ہوئی, ٹھیک ہے. اگر 24 مقدمات ہیں تو 25واں درج ہو جائے گا تو عمران خان گرفتار ہو جائے گا. ان کو کوئی پوری جو ہے کیا کہنا چاہیے ایک مکمل طور پہ شیلٹر نہیں مل گیا کہ ان کو کبھی بھی نہیں پڑھنا, ٹھیک ہے, یا کسی بھی مقدمے میں آپ ان کو گرفتار نہیں کریں گے. آئندہ جو بھی درج ہوگا یہ مستقبل کے لیے پیش بندی نہیں ہے, ٹھیک ہے. یہ جو اس وقت تک مقدمات ہو چکے ہیں اس کے لیے ہے. اور جو مجھے بتایا جا رہا ہے, جو مجھے ذرائع نے بتایا وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب چونکہ اپنے سارے تیر ترکش میں سے نکال کے چلا چکے ہیں, لوئر دیر میں بھی, باجوڑ میں بھی, اپر دیر میں بھی, بنیر میں بھی, سوابی میں بھی, سوات میں بھی, سب جگہ پہ وہ انہوں کو جن تیر سن وہ چلا چکے ہیں. لہٰذا ہوں تیر چلان دی واری جڑی نا دوجیاں دی آ گئی ہے. اور میرے ذرائع کے مطابق حکومت نے ظاہر ہے کہ اسٹیبلشمنٹ سے اجازت مانگی ہوئی ہے. اجازت کو آپ ذرا انورٹیڈ کاماز میں لے لیں, ہوتی اجازت ہی ہے, ویسے وہ کہتے ہیں ہم ان کو بتا رہے ہیں, تو یہ ادھروں ہاں نہیں ہوئی تو بتانا کا تو ہوا پھر, ٹھیک ہے. لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ادھر سے کہا ہوا ہے کہ جناب اسی انہوں پڑھنا ہے, اس کے اوپر فلاں فلاں مقدمہ جو ہے وہ مطلب 3 ٹکڑے کرنے والا کیس جو ہے پاکستان کو انہوں نے اپنی خواہش کا اظہار کیا تھا, تڑی لائی تھی ایک طرح سے, یا اپنا ایک پلان بتایا تھا کہ پاکستان کو پھر میں 3 ٹوٹے کر دیاں گا. مطلب میں پھر مجھے غصہ چڑھ جاتا ہے جب میں کچھ سوچتا ہوں اس بات کے بارے میں کہ کوئی میرے ملک کو ٹکڑے کرنے کے بارے میں بات کر رہا ہے, اور خاص طور پہ وہ بندہ جو پاکستان کا منتخب وزیر اعظم رہا ہے, اور صرف اس لیے وہ اتنا کیا کہنا چاہیے زہری ہویا پیا ہے کہ جناب اس کو وزیر اعظم نہیں رہنے دیا گیا, یا وہ وزارت عظمیٰ سے آئین کے میں درج شدہ طے شدہ طریقہ کار کے مطابق وزیر اعظم نہیں رہا, تو انہوں غصہ چڑھ گیا. اس پر مجھے شدید جو ہے نا میرے اندر خون کھولتا ہے سر. میرا سچی بات ہے, میرا ملک ہے, مجھے اس سے پیار ہے, اور ہر ایک کو ہونا چاہیے. پتہ نہیں جن کو نہیں ہوگا ان کو نہیں ہوگا. عمران خان کو لگتا نہیں ہے, ویسے تو وہ کہتے ہیں کہ جناب میں نے کہاں جانا ہے, میرا ملک ہے, میرا یہیں پہ رہنا ہے, میری دولت باہر نہیں ہے, اور بہت تیرے 3 بچے باہر نہیں, ٹھیک ہے, اور ان کے خرچے آپ نہیں اٹھا رہے, وہ جو اٹھا رہے ہیں وہ آپ کی حمایت میں بول بھی رہے ہیں,
ٹھیک ہے، آپ کے سابقہ یا موجودہ جڑے بھی سالہ صاحب نے وہ بول بھی رہے ہیں آپ کی حمایت میں. آپ کے 3 بچے باہر ہیں سر جو کہ آپ نے اون کیے ہوئے ہیں، اور جو ریحام خان بتاتی ہیں وہ تو آپ نے اون ہی نہیں کیے ہوئے. بہرحال وہ میرے کہنے کا مطلب ہے کہ عمران خان صاحب جو ہے نا ان کی ان باتوں سے مجھے بہت شدید غصہ چڑھتا ہے، اور جب کوئی ان کی اس بات کو ڈیفینڈ کرنے کی کوشش کرتے تھے میں نے اس بھائی تے بھی بڑا غصہ چڑھتا کہ نہیں جی وہ دیکھے نا جی چوکے نہ چنانچے جی. او بھائی چوکے چنانچے کردہ رہا جنہ تو کرنا ہے، لیکن پاکستان کے بارے میں اس قسم کی بات کرنے سے پہلے 1000 بار سوچ لو یہ. اور چلیں خیر میں خبر کی طرف آتا ہوں، چھوڑے اس بات کو، پھر میرا غصہ چڑھتا جائے گا. وہ خبر یہی ہے کہ جناب حکومت اس کو اس کیس میں ان کے اس بیان کے اوپر کوئی گرفتاری کا پلان کر رہی ہے، اور اس میں عمران خان صاحب کی ضمانت فی الحال موجود نہیں کیونکہ مقدمہ درج ہی نہیں ہوا. تو اگر مقدمہ درج کر کے ان کو راتوں رات وہی سیکیورٹی جیڑی کہ وہ سیکیورٹی دے مامور ہے وہی جا کے کہ خان صاحب آؤ نا ذرا گڈی 'چ بیٹھو، بڑے ہونٹے لے لے تسی ہیلی کاپٹر دے، ٹھیک ہے اے ہوں گڈی 'چ بھی بہنے گا، تو وہاں سے وہ سیدھا پھر کو سار تھانے یا کسی اور تھانے لے جائیں گے. تو اس کے بعد شیخ صاحب کہتے ہیں پھر کچھ اور ہوگا. شیخ صاحب کیا ہوگا؟ سوال یہ ہے کہ کیا مطلب کی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے آپ مظاہرے کر لیں گے، کوئی بات نہیں. مطلب یہ جو پہلے آپ کے جتنا فین کلب ہے عمران خان کا وہ گھٹ مظاہرے کر رہے ہیں، کیا فرق پڑ گیا اس سے؟ کیا شہباز شریف کی حکومت ڈول گئی؟ وہ شہباز شریف آپ ڈولیا پھردا ہے، وہ وکری گل ہے. ٹھیک ہے وہ آپ ڈولیا پھردا ہے کیونکہ کیرٹ اینڈ سٹک والا فارمولا ابھی تک ان کے خلاف چل رہا ہے، تو وہ ایک الگ بات ہے. ادروائز مطلب کیا کر لیں گے، کیا ہو جائے گا شیخ صاحب؟ کیا آپ اپنی مطلب ننگے سر باہر آئی ہوگے؟ میرا مطلب کہنا ہے کی احتجاج ہو جائے گا. عمران خان صاحب جو ہے نا وہ اس ملک کے ایک پاپولر لیڈر ہے، ٹھیک ہے اس میں کوئی شبے کی بات نہیں ہے، لیکن سر ان سے بہت زیادہ پاپولر لیڈر پھائے چڑھے ہوئے ہیں سر. ان کو سڑک کے اوپر پنڈی کے اوپر ایک شخصیت کو بینظیر بھٹو صاحبہ کو شہید کیا گیا ہوا ہے. پاکستان اللہ کے فضل سے قائم ہے شیخ صاحب، اور قائم رہے گا. آپ اس غلط فہمی میں نہ رہیں، ان کوئی آنچ نہیں آتی انشاءاللہ تعالی اللہ کے فضل و کرم سے. جو باقی ہے اپنا کہ جناب کور کمیٹی کے اندر جناب کہا گیا کہ جناب الیکشنز کے علاوہ کوئی بات نہیں ہوگی، تو پھر الیکشن ہی کرانا شیخ صاحب، تو پھر تڑنا گل کا دی کرنی، پھر سیدھا سیدھا اناؤنس کر دے، پھر تڑنا بہنا کا دلی. ٹھیک ہے اور مگر میں آپ سے عرض کروں کہ اس کا جواب جو ہے وہ رانا ثناء اللہ صاحب نے دیا. رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا ہے کہ جناب یہ بھگوڑے ہیں، یہ جناب لال حویلی میں چھپ گیا تھا، وہ تو ان کو چپڑاسی کہتے ہیں. رانا صاحب ایسے میں کہنا بڑا زبردست قسم کا جواب دیتے ہیں، منہ توڑ قسم کا. وہ کہتے ہیں انہوں کا انقلاب دیکھو، یہ چپڑاسی لال حویلی لک گیا، باہر ہی نہیں آیا پنجی نو، کہتا سی میں پہنچوں گا 2 لاکھ بندے لے کے، وہاں پر چھپ گئے اور باہر ہی نہیں آئے. اور جہاں تک عمران خان صاحب کی بات ہے تو عمران خان صاحب کو یہی سیکیورٹی گرفتار کر لے گی جب ان کی جو ضمانت ہے وہ ختم ہو جائے گی. ابھی تک تو رانا صاحب یہی کہہ رہے ہیں، اور ضمانت میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ضمانت ان کی جن مقدمات میں ان میں گرفتاری سے روکا گیا، ان میں گرفتاری سے نہیں روکا گیا جڑے مقدمے یہ درج نہیں ہوئے. تو حکومت وقت ہے جس طرح اجازت ملی سر ادھروں تو نواں مقدمہ درج ہو جائے گا اور خان صاحب گرفتار ہو جائیں گے، یہی بتایا جا رہا ہے. اور وہ 1-2 روز میں یہ کام ہو سکتا ہے ذرائع کے مطابق. لیکن چونکہ پاکستان ہے سر، پاکستان کے اندر کبھی بھی کسی بھی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے، اس لیے یہ بھی ممکن ہے جو میں بتا رہا ہوں جو مجھے ذرائع کہہ رہے ہیں، اور یہ بھی ممکن ہے کہ جناب کچھ بھی نہ ہوئے اور خان صاحب جڑے ہیں اتوں اڈن پھر ایک باری ہیلی کاپٹر پھڑن. ظاہر ہے ہیلی کاپٹر میں وہ جاتے ہیں سرکاری ہیلی کاپٹر میں، پلہ تو خرچ کرنا نہیں نا، تو وہ وہاں سے اڑیں اور جا کے جناب جہاں پر ان کی بیگم صاحبہ رہائش پذیر ہے، پتہ نہیں شاید بیگم صاحبہ واپس آ گئی کہ نہیں آ گئی، وہ 5 کیرٹ والا جو انگوٹھی ہے شاید اس میں کوئی کرشمہ ہوگا. ویسے دیکھنا چاہیے خان صاحب بھی کہ انگوٹھی جڑی نا گھماتے رہتے، وہ جی کوئی ہیرا لگا ہے، زرکون لگا ہے، پتہ نہیں کیا کوئی چیز لگی ہوئی ہے، کوئی پتھر لگا ہوا ہے، اس کو گھماتے رہتے ہیں. 5 کیرٹ کا ہیرا اتنا کا ہوتا ہے؟ مجھے نہیں پتا ویسے اس بارے میں آپ لوگوں سے پوچھ رہا ہوں، اگر آپ کو پتہ ہوگا ضرور لکھ دیجیے گا. لیکن میں عرض کروں کہ حالات جو ہیں وہ عمران خان کے اب سیریس ہوتے جا رہے ہیں، اور مجھے نہیں لگتا کہ خان صاحب کا یہ جو ٹوپی ڈرامہ ہے یہ زیادہ دیر تک برداشت کیا جا سکے گا. جڑے لے آئے سن نا پروجیکٹ عمران خان، انہوں نے بھی اپنے نمبر بند کر لیا. اب خان صاحب کی نہ کوئی کال سن رہا ہے تو نہ کوئی خان صاحب نو کال کر رہا ہے. میرا اپنی انفارمیشن بھی یہی ہے اور خیال بھی یہی ہے. آپ لوگوں کا کیا خیال ہے؟ جو بھی ہوگا وہ لکھ دیجیے گا کمنٹس میں، مگر ذرا تہذیب کے ساتھ. فی الوقت اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے ولاگ میں.